مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 15 برس کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی، اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ القوی باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اس اللہ کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور ان کے سامنے ادب سے 2 زانو اس طرح 2 زانو بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب کے دل کی دنیا ایک دم بدل گئی۔ آپ کے قلب میں مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا باغ، پن چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر رائے خدا کے مسافر بن گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پیشوا اور ہند کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کا اجمیر شریف میں عرس منایا جاتا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب میں